آپ جانتے ہیں تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر صرف معلومات نہیں ہوتا بلکہ سیدھا دل پہ اثر کرتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی زبردست شخصیت کی کہانی سننے جا رہے ہیں۔ جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے نا، دل میں ایک عجیب سی کیفیت، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی، جنہیں دنیا اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کے نام سے جانتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کا شیر بننے سے پہلے حضرت حمزہ کون تھے؟ مکہ میں ان کی پہچان کیا تھی؟ چلیں ذرا ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ سوچئے، وہ مکہ کے سب سے معزز قبیلے بنو ہاشم سے تھے۔ ان کا قد کاٹ، ان کی طاقت سب پر ایک رعب طاری کر دیتی تھی۔ انتہائی بہادر اور اتنے خوددار کہ کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کا ایک اور شوق تھا، شکار۔ وہ عرب کے بہترین شکاریوں میں سے تھے، لیکن سب سے اہم بات، وہ صرف ایک سردار نہیں تھے، وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اور بچپن کے گہرے دوست بھی تھے۔ اور پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک ایسا لمحہ جس نے نہ صرف حضرت حمزہ کی زندگی کو بلکہ اسلام کی پوری تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ذرا تصور کیجئے، حضرت حمزہ شکار سے لوٹ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں لیکن ایک کامیاب دن کے بعد بہت مطمئن ہیں۔ کندھے پر اپنی کمان رکھے وہ مکہ کی گلیوں میں داخل ہو رہے ہیں اور انہیں بالکل اندازہ نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسی وقت ایک باندی بھاگتی ہوئی ان کے پاس آتی ہے۔ اس کی سانس پھولی ہوئی ہے اور وہ پریشانی میں کہتی ہے، حمزہ، آپ نے سنا نہیں؟ ابو جہل نے کعبہ کے پاس آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بے عزتی کی ہے، اور وہاں موجود کسی نے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت حمزہ وہیں جم گئے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، بس اپنی کمان کو مضبوطی سے پکڑا اور سیدھا کعبے کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچتے ہی بغیر کسی کو کچھ کہے انہوں نے اپنی پوری طاقت سے وہ کمان ابو جہل کے سر پر مار دی۔ پورے مجمع پر ایک دم خاموشی چھا گئی، اور پھر حضرت حمزہ کی گرجدار آواز گونجی، تیری ہمت کیسے ہوئی اسے برا بھلا کہنے کی؟ تو پھر سن لے، میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ یہ صرف غصے میں کہے گئے الفاظ نہیں تھے، یہ ایک اعلان تھا جس نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو ساکت کر دیا۔ تو اس ایک اعلان نے کیا بدلا؟ سب کچھ۔ اس دن کے بعد کمزور اور ستائے ہوئے مسلمانوں کو ایک ایسی ڈھال مل گئی جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آپ فرق دیکھیں، حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں پر کھلے عام ظلم ہوتا تھا، لیکن ان کے آنے کے بعد وہی قریش اب کچھ بھی کرنے سے پہلے 10 بار سوچتے تھے۔ کل تک جو بے یار و مددگار تھے، آج ان کے پیچھے وہ شخص کھڑا تھا جس کے نام سے پورا مکہ ڈرتا تھا۔ اور ان کی اسی بے مثال بہادری کو دیکھ کر ہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسد اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کا شیر۔ اور یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ ان کی پوری شخصیت کا خلاصہ تھا۔ وہ جہاں ہوتے تھے وہاں سچائی کی طاقت خود بخود محسوس ہوتی تھی۔ جب بدر کی جنگ ہوئی نا، تو انہوں نے ایک خاص نشانی پہنی، اپنے سینے پر شتر مرغ کا ایک پر سجایا۔ عرب میں یہ اس بات کی علامت تھی کہ جنگجو کسی بھی چیلنج کے لیے تیار ہے۔ یہ دشمن کو بتانے کا ایک طریقہ تھا کہ آج تمہارا مقابلہ اللہ کے شیر سے ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حق اور باطل کی جنگ جاری تھی، اور پھر آئی جنگ احد، وہ میدان جہاں حضرت حمزہ کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے المناک باب لکھا جانا تھا۔ دیکھیے ہوا کیا۔ شروع میں تو جنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، ہم جیت رہے تھے، لیکن پھر ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی۔ پہاڑی پر جو تیر انداز کھڑے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے باوجود اپنی جگہ چھوڑ دی۔ بس دشمن کو یہی موقع چاہیے تھا۔ انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور اسی بھگدڑ اور آفراتفری کے عالم میں حضرت حمزہ کو دور سے ایک نیزے کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ دشمن کو پتا تھا کہ جب تک حمزہ میدان میں ہیں ان کا جیتنا ناممکن ہے۔ ان میں سے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سامنے آ کر لڑیں، اسی لیے انہوں نے یہ بزدلانہ چال چلی اور چھپ کر وار کیا۔ حضرت حمزہ کی شہادت یہ ایک ناقابل تصور صدمہ تھا، خاص طور پر اللہ کے رسول کے لیے، لیکن ان کی اس قربانی نے انہیں ایک ایسا مقام دیا جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کا جسد خاکی دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے کہا، میری زندگی میں اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں آئی۔ یہ الفاظ ان کی محبت اور دکھ کی گہرائی بتاتے ہیں۔ اور جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا؟ روایت میں آتا ہے کہ احد کے میدان میں جتنے بھی شہید تھے،
جب بھی کسی شہید کی نماز جنازہ پڑھی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کو بھی اس میں شامل کرتے۔ ایسا 70 سے بھی زیادہ بار ہوا۔ اور وہیں اسی میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اور لقب دیا، سید الشہداء، یعنی تمام شہیدوں کا سردار۔ یہ سب سے بڑا اعزاز تھا جو قیامت تک ان کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا رہے گا۔ تو آخر میں حضرت حمزہ کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہی کہ اصل طاقت جسم کی نہیں، ایمان کی ہوتی ہے۔ بہادری کا مطلب ہے حق کے لیے ڈٹ جانا، بھلے ہی آپ اکیلے ہوں۔ اپنی طاقت کو ہمیشہ کمزور کی حفاظت اور انصاف کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور یہ کہ اپنے نظریے کے لیے جان دینا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ کہانی ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ طاقت کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ جسمانی قوت ہے یا پھر ہر مشکل کے سامنے چٹان کی طرح کھڑا رہنے والا ایمان؟